سوال آپ کر رہے ہیں لمبے چوڑے، اس لیے میں ذرا بیٹا آپ کو ایک حوالہ دوں گا، میں بتا دیتا ہوں. آپ اگر تکلیف کریں نا تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ترجمان قرآن میں بھی ہے یہ، مگر الگ بھی چھپ گیا، اصحاب الکہف والرقیم. یہ کتاب الگ چھپی ہے جس میں اصحاب الکہف کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل سے بحث کی ہے، ذوالقرنین پر کی ہے، یاجوج ماجوج پر کی ہے. یہ بچی اگر آپ لے لیں نا کتاب تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بڑی ریسرچ کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے لکھا. اس موضوع کا انہوں نے حق ادا کر دیا، ورنہ ہم پچھلی کتابیں پڑھتے ہیں لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون ہے، اصحاب الکہف کب ہوئے ہیں. انہوں نے عقدہ حل کیا، ذوالقرنین کا بھی اور یاجوج ماجوج کا. یہ اصحاب الکہف والرقیم الگ مل جائے پھر بھی، ورنہ دوسری جلد جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان القرآن تفسیر کی، اس میں بھی سورہ کہف کے تحت انہوں نے سینکڑوں صفحوں پر اس کو لکھا، نقشے بنائے. بہت عمدہ بات ہے یہ بات اصل میں کہ بیٹا یہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے، نوجوان تھے، مگر بعد میں کفر پھیل گیا. جو دقیانوس جس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دقیانوسی بات ہے. دقیانوس ظالم کیسر تھا، یہ روم کا بادشاہ، بڑا کافر بت پرست. اس نے بت بنوایا، لوگوں کو حکم دیا کہ سجدے کرو ورنہ سر قلم کروں. سب لوگ مان گئے، مگر یہ کچھ نوجوان ایسے تھے جو اٹھ کھڑے ہوئے. اب قرآن میں بیٹا ان کے لیے یہ لفظ ہے وہ ہم سب کو یاد رکھیں، ہم کھڑے نہیں نہ ہوتے. کھڑے ہونا یہ نہیں کہ بیٹھے آپ کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتا ہے وہ نوجوان تھے قام، وہ کھڑے ہو. انہوں نے کہا اس طرح بیٹھے رہنا اور حالات کے جبر کے تحت گنگے بننا یہ شیطانوں کا کام ہے، جو جان پر بنے گی. اس قام اللہ نے لفظ ان کے لیے کیا استعمال کیا؟ ہت کیا تھا. فرمایا جوان مرد تھے وہ تھے، باقی علماء اور مشائخ اور پیر سارے بزدل نکلے، ڈر گئے دقیانوس سے. یہ نوجوان اٹھے جوش کے ساتھ، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین بنایا، ہم اس کے ساتھ اگر شرک کریں تو برباد ہو جائیں، جو کرنا کرو. اس نے کہا واپس لوٹاؤ ورنہ پتھروں سے مروا دوں گا. تو یہ نوجوان جو تھے آپ دیکھیں، نوجوان ہوتے ہوئے ان میں جوش بھی تھا، ہوش بھی. اتنا ہوش ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اتنا بڑا کام جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا، ہم تنہا کیا کر سکتے، ساری دنیا دشمن ہے، بادشاہ کے پاس اتنی قوت. انہوں نے جو دعا بیٹا کیا نا وہ سب کچھ چاہیے ہم دنوں میں پڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وہیئ لنا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ اب اپنے خزانہ غیب سے ہم پر خاص مہربانی فرمانا اور ہمارے کام میں ہماری رہنمائی کرنا اور ہمیں ثابت کرنا رکھنا. یہ دعا کی انہوں نے موہد تھے کہ ہم بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ مدد کرے گا. اور اللہ نے پھر کیسی مدد کی؟ جب انہوں نے کہا دین نہیں چھوڑنا، وطن چھوڑنا پڑے، گھر چھوڑنا پڑے، چھوڑ دیں. بیچارے غار میں جا کر لیٹ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا کہ غار میں ایک طرف سے ہوا آتی تھی، دوسری عمدہ فضا. پہلے سے اللہ کہتا میں نے تو زمین آسمان جب بنایا اس وقت غار بنا لی تھی کہ ان درویشوں نے آنا. ایسی غار کے اندر سے کھلی تھی، ہوا آتی تھی، روشنی آتی تھی، مگر دھوپ نہیں آتی تھی. اور دروازے پر کتا پہرے دار کے طور پر بیٹھ گیا. وہ کلبوں باسطن ایسی حفاظت کی کہ کوئی صدر بھی اپنی نہیں کر سکتا. اتنی سیکورٹی کے باوجود ان پر بم برستے ہیں، وہاں کوئی نہیں آیا. جو غار کے پاس گیا ڈر کر بھاگ جاتے تھے. ماحول ایسا پیدا کرے. اور جب تک اللہ نے چاہ تھپکی دے کر سنایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کے پہلو بھی بدل پا رہا کہ ایک ہی جگہ لیٹے رہے گل جائے گا. خود کہتا اللہ ہم ان کے پہلو بدل دیتے تھے دائیں بائیں. جب وہ جاگے اس وقت ماحول ہی بدل چکا تھا. اللہ نے اتنی مدد کی کہ پہلے کافر بادشاہ تھا، اب بادشاہ ان کے دین پر آ گیا تھا، عیسائی ہو گیا. اور ڈھونڈتے پھرتے تھے لوگ کہ وہ بڑی یار جن کا سرکاری کاغذوں میں نام لکھا وہ گم ہو گئے. کہاں؟ یہ جاگے کو کھانا لینے کے لیے بھیجا. اس نے جب سکہ دیا، دکاندار نے کہا یہ سکہ کئی سو سال کا پرانا. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا نہیں یہ تو کل کا سکہ. سارے شہر میں شور مچ گیا کہ یار یہ عجیب معاملہ، یہ آدمی بھی سچا ہے مگر یہ عجیب ہے کہ سکہ یہ کہتا کل ہم یہاں سے گئے، سکہ تو کئی سال پرانا. وہ دقیانوس نہیں رہا، اب زمانہ ہی بدل گیا. تو پھر جب شہر کے بادشاہ تک بات پہنچی، اس نے پوچھا. انہوں نے کہا یار یہ تو اللہ نے نشان دکھایا، وہی اللہ کے ولی ہیں جو گم ہو گئے تھے، مل گئے، غار پر گئے سلام کا. وہ لیٹ گیا جو گیا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، باقی بھی فوت ہو گئے. انہوں نے پھر غار کا دروازہ بند کر دیا، وہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا. تو اصحاب الکہف مومن تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے، دقیانوس کے ظلم سے بھاگے تھے. بستی ان کی رکین تھی جہاں سے وہ گئے تھے، اور وہاں غار میں وہ سوئے ہوئے تھے. اب بھی سیورن سلیپرز جو ہے باقاعدہ ان کی داستان عیسائیوں نے بھی لکھی. ویسے میرا بیٹا میں نے کہہ دیا کہ وہ اگر لے لیں آپ ترجمان قرآن یا اصحاب الکہف والرقیم تو آپ کئی سو صفحے میں یہ سب چیزیں پڑھیں. بہت شکریہ حضرت.